अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज डेवलपमेंट थ्रू द लाइफ स्पेन के पार्ट 2 के साथ आई एम मोहम्मद रियाज खान। इन टुडेज डिस्कशन वी विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ development in infancy and childhood is occurring. फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, मोटर डेवलपमेंट की बात करेंगे एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी बात होगी. So start with the physical development of a newborn baby. So that's to start with the brain cell which are formed by heredity and experience. हमने नेचर और नर्चर के डिबेट में we have discussed कि जो हमारे brain cells हैं, how it has been formed or how this has been performed or how it has been stimulated to function. So जब womb में हमें मादर में newborn baby होता है, so fetus developing brain formed nerve cells at the explosive rate of nearly 1/4 million per minute. So you can estimate that how many cells we have in our brain, nerve cells. So womb में बहुत तेजी से होता है ये जो nerve cells बनते हैं और at birth newborn baby के न्यूरल ग्रोथ होती है और उस न्यूरल ग्रोथ के साथ साइनेप्टिक प्रोनिंग होती है. साइनेप्टिक प्रोनिंग जो कि एंड पे भी हम डिस्कस करेंगे कि यूज इट और लूज इट वाली कहानी होती है. जो हमारे न्यूरल नेटवर्क बनते हैं उस न्यूरल नेटवर्क के साथ ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा कि दोज न्यूरल नेटवर्क हु आर बीइंग यूज्ड मच मोर एंड usually utilized, so those will grow in a better in a formal way. लेकिन जो यूज नहीं हो रहे होंगे so वो फिर they will be cease to exist. अगर वो हैं भी तो इतने functional नहीं होंगे. Then from the age to 3 to 6 months the most rapid growth is in frontal lobe which enable rational planning. जो सामने का जो हमारा दिमाग है जो जिसके काम रैशनल प्लानिंग के साथ है, डिसीजन मेकिंग के साथ है. सो 3 to 6 month ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी जो है वो इसमें लगते हैं फ्रंटल लोब के डेवलपमेंट में. एंड देन कम्स the association area जो thinking memory language के साथ है. Though we have stated कि जी within mother's womb ये लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस आफ्टर सेक्स एट द 6 मंथ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसको रिप्रोड्यूस करना वो तो सिर्फ दैट वाज रिस्पोंडिंग टू द लैंग्वेज. अब यहाँ पे जब बच्चा सीखता है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे स्कीमास, असेमुलेशन और अकोमोडेशन के टेक्निक के साथ कि कैसे लैंग्वेज सीखी जाती है और कैसे प्रैक्टिस की जाती है. बट हियर वी आर थिंकिंग कि जो ब्रेन्स के एसोसिएशन एरियाज हैं थिंकिंग, मेमोरी और लैंग्वेज के, ये आखिर में मतलब जब बाकी फ्रंटल लोब और ये चीज़ें डेवलप हो जाती है तो फिजिकली इसकी डेवलपमेंट जो है आफ्टर दोज होती है. और इसके बाद जो फाइबर पाथवेज बनते हैं, जो न्यूरल नेटवर्क बड़े जो एजाइलिटी की तरफ और मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और सेल्फ कंट्रोल की तरफ आते हैं. सो दैट नियरली प्यूबर्टी और एडोलेसेंस जो है वो डेवलप होते हैं. And here is one key thing is important to remember or to understand and comprehend कि adrenal hormones जो हैं tens of billions of synapses form and organize. जो उसके अंदर जो एड्रीनल हार्मोन्स है, इट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स, उसके वजह से हमारे जो साइनेप्सेस हैं, जो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं, वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं. वी कॉल इट सिंपल लैंग्वेज वी कॉल इट यूज इट और लूज इट और प्रोनिंग प्रोसेस. उसके मुताबिक जो न्यूरल नेटवर्क या जो फिजिकल डेवलपमेंट में जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज गेट मोर डेवलप. फॉर एग्जांपल अगर समवन इज राइट हैंडेड सो वो उसका जो राइट हैंड है वो ज़्यादा डेवलप होगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड. इसी तरह जो लेफ्टी बंदा है उसके जो लेफ्ट हैंड है दैट विल बी मोर डेवलप्ड एज टू द राइट हैंड. उसका राइट हैंड की बजाय उसके जो लेफ्ट हैंड है वो ज्यादा होगा. सो दैट इज हाउ यू यूज इट, दैट मच इट विल बी डेवलप्ड. सो इफ यू डिडंट यूज दैट सो इट विल गोज डाउन और उसकी जो काम है वो इसीलिए खराब हो जाए. मेंटली रिटार्ड जो बच्चे हैं उनका भी इशू यही होता है कि शुरू में भी उन्हें आगे आज के लेक्चर का जो आखिरी टॉपिक है एडीएस, ऑटिज्म,
ڈس آرڈر میں، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ مینٹلی ریٹارڈ لوگ جو ہیں وہ بعد میں اس وجہ سے کہ انیشلی وہ پروسیس نہیں کر پا رہے تھے تو ان کے نیورل نیٹ ورک اس طرح کام نہیں کر پاتے اور اس طرح ان کے فزیکل ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو پاتی. موٹر ڈیولپمنٹ یا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جی فزیکل کے ساتھ ساتھ جو ان کے موٹر نیورانز ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. سو ایز یو ہیو been observing that in the picture, fetal postures ہوتا ہے پہلے، پھر وہ چین اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر چیسٹ اپ، اور پھر ود سپورٹ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر خود بیٹھنا سٹارٹ کر دیتا ہے، وہ پھر کسی سپورٹ کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہونا چاہتا ہے، کرالنگ شروع کر دیتا ہے، اور سم ہاؤ وہ تھوڑا بہت جو ہے سپورٹ کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے. ایٹ دا اینڈ دے اسٹارٹ واکنگ. سو یہ ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے موٹر اسکلز ڈیولپ ایز دا نرو سسٹم اینڈ دا مسلز میچور. جو مسلز میچورٹی ہوتی ہے، سو مسلز کی ڈیولپمنٹ، یہ جو چونکہ مسلز آر گیونگ اس دا سپورٹنگ، جو بونز ہیں اور مسلز ہیں، بونز از دا اسٹرکچر گیون، لیکن اس کے ساتھ جب مسل اسٹریچ ہو مسل ڈیولپ ہو جاتے ہیں، سو اٹ اسٹارٹ ورکنگ. سو مسل اور بون کا جو آپس میں کنیکشن ہے، دیٹ از گیونگ اس دس the structure in the support، جس کے ذریعے یہ چین اپ، چیسٹ اپ، بیٹھنا اور پھر چلنا جو ہے اٹ اسٹارٹ. ایک بات that is confirmed کہ یونیورسلی these are the stages، لیکن کون سا بچہ کس وقت بیٹھے گا، کس وقت وہ بیٹھنے قابل ہوگا سپورٹ کے ساتھ، وداؤٹ سپورٹ کس وقت چلنا اسٹارٹ کرے گا، these times may be different because of so many reasons. Because of the newborn baby health، جو اس کی ہیلتھ کنڈیشن ہے، اس کی جو جینیٹک میک اپ ہے، اسے کوئی جینیٹک ایشو تو نہیں ہے، اسے کوئی موٹر ایشو تو نہیں ہے، موٹر نیورانس کا کوئی ایشو تو نہیں ہے. اینڈ اٹ از بوتھ guided by both the genes and the environment as well. And it involves the same sequence throughout the world. So throughout the world جو بچے یہ پروسیس کرتے ہیں، اس کے ذریعے ان کی جو موٹر ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوتی ہے، and they have it's the way they start walking. Now comes, that was about the physical development. Now comes the cognitive development. کہ جی ذہن کیسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. So it start very first thing. Cognition, as we have discussed previously, it refers to the mental activities that help us function. So let's start with the problem solving. اب پرابلم سالونگ جو ہے دیٹ از کی امپورٹنٹ، کیونکہ وہ جو بچہ پہلے آبزرویشن کرتا رہتا ہے، اور آبزرویشن کے ساتھ یا اس کو اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے، وہ آبزرو کرتا ہے اسٹوری ٹیل سے، وہ ایک کوشش کرتا ہے کہ اس پرابلمس کو سالو کرنے کی. سو دا ویری فرسٹ فیکلٹی یا فنکشن جو ہے جو ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پرابلم سالونگ وہ کرنا ہے کہ بھائی یہ بلب کیسے جل رہا ہے، یہ جو دوسری چیز ہے یہ کیسے کام کرتی ہے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج ہے دیٹ از فگرنگ آؤٹ ہاؤ دا ورلڈ ورکس. اب وہ آبزرویشن، اسٹوری ٹیلنگ اور اس کے ساتھ جو ورلڈ ورکنگ کے جو اس کے کنسیپٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز ہی از آبزرونگ کہ جی مما بیٹھی ہوئی ہے اینڈ ہی از میکنگ دا بریڈ and then baking it and all those. So وہ سے سمجھ آ جاتی ہے کہ this is the process of baking a bread. and اسی طرح سالن وغیرہ جو بھی ہے، آئرنگ نہیں ہے، سو ساری چیزیں اسے سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں. دیٹ از بیکاز آف ہز آبزرویشن. ساری چیزیں نہیں جو اس کو نظر آتا ہے. اینڈ دین کمز اس کے جو نیکسٹ لیول ہوتا ہے ذرا ہائر کا، وہ ہے ڈیولپنگ ماڈلز اینڈ کانسیپٹ. اسے پھر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جی گڈ بیڈ کیا ہے، بھائی کسے کہتے ہیں، پیرنٹس کیا ہوتے ہیں، تھوڑا بہت اسے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے یہاں. اور جو فورتھ چیزیں ہیں وہ ہے اسٹورنگ اینڈ ریٹریونگ نالج. اسی کے ساتھ ہم آگے جا کے جب جان پیجٹ کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری پڑھیں گے، اس سے ریلیٹڈ کچھ فینومینا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جتنی نیو بورن بیبی کی سینسری انپٹس آتی ہیں، وہ سینسری انپٹس جو ہیں وہ اب پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اسٹور کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، لائک ہارڈ ڈسک آف کمپیوٹر. اور اس کے بعد صرف اسٹور کرنا نہیں ہے، وین ایور ہی نیڈس اٹ ہی ٹرائی ٹو ریٹریو اٹ، کیونکہ ہی از میکنگ یوز آف دیٹ نالج.
اس کے بعد جو مزید کمپلیکس فنکشنز کی طرف جانا چاہتا ہے وہاں پہ وہ اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ یوزنگ لینگویج. سو اس کی کہانی بھی ہے کہ لینگویج کیسے سیکھی جاتی ہے اسکیماز کے ذریعے, ایسیملیشن کے ذریعے, ایکاموڈیشن کے ذریعے, اور پھر کیسے وہ سمپل ورڈ سے سٹارٹ کرتا ہے, ورڈ سے فریزز چلتی ہے, اور فریزز سے وہ پھر سمپل سینٹینسز بنانا سیکھ جاتا ہے, اور سمپل سینٹینسز سے وہ کمپلیکس سینٹینسز بنتے ہیں. اور جو مزید امپرومنٹ ہے یا ڈیولپمنٹ ہے, دیٹ از سیلف ٹاک. جب بچہ تقریباً سال ایک کا ہو جاتا ہے, اس بلکہ 2 سے 3 سال کے تقریباً, تو وہ سیلف ٹاک شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اس نے اب جو سینسری انپٹس ہے اس کو اسٹور کرنا, ریٹریو کرنا بھی اسٹارٹ کر دیا ہے. اب he or she is alone and he is playing with the toys and all this, and with that he start talking کہ جی یہ ایسا ہو رہا ہے, یہ ویسا ہو رہا ہے, کیونکہ اس کی امیجنیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. وہ ڈیٹا اسٹوریج کی وجہ سے, اس کی ریٹریول کی وجہ سے, ماڈلز اسے سمجھ آ گئے, کانسیپٹ سمجھ آ گئے ہیں. سو اس کی وجہ سے وہ سیلف ٹاک شروع کر دیتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ خود کلامی کی صورت میں. اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا, بٹ ہی ٹرائنگ ٹو ہیو اے رول پلے, جیسے اس کے ساتھ کوئی اور بندہ ہے اور he or she is trying to play with that person as well, or a group of that. جو جان پیجٹ کی تھیوری ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی, وہ کہتا ہے کہ جی mind develops through a series of universal irreversible stage from simple reflexes to adult abstract reasoning. All of a sudden یہ چیزیں سیکھی نہیں جاتی, مائنڈ all of a sudden ڈیولپ نہیں ہوتا, اٹس سو گریجول, کنٹینیوس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. Children's maturing brains build schemas that are used and adjusted through assimilation and accommodation. جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے, اس کا جو ذہن ہے وہ اسکیماز ڈیولپ کرتا ہے. اب اسکیماز کیا ہیں؟ اسکیماز از اے مینٹل کنٹینر وی بلڈ ٹو ہولڈ آر ایکسپیرینسز. ہمارے ذہن میں کمپارٹمنٹ بن جاتے ہیں. کمپارٹمنٹ میں اس حصے میں ہم نے ایک تصویر اسٹور کر دی ہے. فار ایگزامپل جیسے یو کین سی ان دا پکچر ایز ویل, کہ بچے کو جو اس کا باپ ہے پڑھا رہا ہے کہ جی کاؤ کیا ہے, وٹ ڈز دس کاؤ مینس. اب وہ تصویر میں ہے, بک میں ہے, اس کو دکھایا جا رہا ہے, اس کا رنگ ہے, وہ اس کا ایک اسکیما جو ہے وہ بچی جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیتی ہے کہ دس از وٹ اے کاؤ لک لائک. اب اسے کاؤ کے مزید جو ہیں, جو اس کی ویریشنز ہیں, فار ایگزامپل بینس ہے یا کوئی اور وہ ہے, سو اس کے ویریئنٹس کا پتہ نہیں ہے, لیکن جو انیشل اسکیما یا کمپارٹمنٹ اس کے ذہن میں بن جاتا ہے اس چیز سے ریلیٹڈ, دیٹ از کہ اٹ ہیز اے 4 لیگس, اور اس کی کلرنگ ایسی ہوتی ہے, اور یہ اتنی سائز کی تقریباً ہو سکتی ہے. سو اس کے بعد لیکن جب وہ اس کو, اب ظاہر سی بات ہے کہ دس از ون آف دا اسکیما. اب یہ اسکیما جو ہے یا تو ڈیولپ ہوگا, تو ڈیولپ یہ جو ہوگا مزید, کیونکہ جب اب اس نے صرف تصویر دیکھی ہے, یا وی یوز ٹو ٹاک اباؤٹ, جب ہم نے ڈرانا ہوتا ہے کہ جی ڈاگی آ رہا ہے, اب the kid has no picture in his mind that what a doggy is. once ہم دکھا دیتے ہیں تو وہ, اب ڈاگی کو اس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا, اب وہ جب اس جیسا کوئی اور جانور دیکھے گا تو کیا ہوگا, کیونکہ اسکیما میں اس کا فٹ ہو گیا ہے کہ یہ جی ڈاگ ایک اینیمل ہے جس کے 4 لیگس ہیں, ایک دوم, اور اس طرح کی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. But if that kid is come across with a cat which look like a dog, تو کیا ہوگا؟ یا تو وہ assimilate کرے گا, یا جو ہے وہ accommodate کرے گا. assimilate کا مطلب the experience into her schema by referring to the cat as a dog. وہ اس کو بھی ڈاگ کہے گا, کیونکہ اس نے جو سیکھا تھا, جو اس کے مینٹل کمپارٹمنٹ میں اس کی ایک تصویر آئی تھی کیریکٹرسٹکس کے ساتھ تھی, وہ یہ تھا کہ جی 4 لیگز ہے, جی ادھر بھی 4 لیگز ہیں, اس طرح کے کام وہ کرتے ہیں, آوازیں نکالتے ہیں, یہ بھی نکال رہے ہیں. there is a difference but somehow it's resemble. so اگر اسی assimilation کے ساتھ وہ چلتا ہے, سو
if no one is telling that person اور اس کی مزید observation نہیں ہوگی تو یہ assimilate وہی کرے گا کہ this cat is also like a dog. لیکن if the kid is through observation اور کوئی بتا دے تو وہ اکاموڈیٹ کرے گا اس اسکیما کو اور اس اسکیما کے مزید ریپلیکیشنل اسکیما بنیں گے اور پھر کہیں گے کہ نو دس از ناٹ ڈاگ اٹس کیٹ اور اس کی یہ ڈفرینسز ہیں اس کے چہرے کو ذرا غور سے دیکھو اس پہ یہ مونچھ کی طرح چیزیں ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ایون دے کین دین ہیو دا اکاموڈیشن فار ادر سملر جو ڈاگ کی جو اسپیشیز ہیں ڈفرینٹ ڈاگس جو ہیں ڈفرینٹ طرح دکھائی دیتے ہیں سو دے کین گو تھرو دیٹ ایز ویل. So this happens through assimilation and accommodation. Assimilation میں وہی جو اسکیما ہے اس کو ایز اٹ از اپلائی کر دیتے ہیں اور accommodation میں اس کو اس کا ویریئنٹ لے آتے ہیں and that's how language is also learned by the kid. Jean Piaget کی جو theory has about 4 stages. The very first stage is about sensory motor stage, which is about 2 years. Where infants know the world through their movements and sensation. وہ اپنے مومنٹس کے ذریعے جاتا ہے اور اس وقت اس کو ایون ہائٹ کا بھی اسے اندازہ نہیں ہوتا تو اس لیے کبھی جو اوپر جگہ سے گر بھی جاتا ہے کیونکہ he doesn't know this. اس میں یہ پری آپریشنل اسٹیج یا کنکریٹ آپریشنل اسٹیج میں اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہائٹ کیا چیز ہے تو ہائٹ کا احساس اسے نہیں ہوتا. سو یہاں پہ سینسوری موٹر میں اس کے جو سینسیشن ہے اور موٹر اسکلز ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے. They learn that things continue to exist though they cannot be seen. آگے ہم ایک آبجیکٹ پرفارمنس کی بات کریں گے پرفارمنگ آبجیکٹ کی کہ کس طرح انیشیلی وہ سیکھتا ہے کہ چیزیں جب ہم غائب سامنے سے ہٹا دیتے تو انیشلی وہ سوچتا ہے کہ چیزیں ختم ہو گئی وہ چیز رہی نہیں لیکن کچھ عرصے بعد وہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ things are there ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اب میں اسے اب نہیں دیکھ سکتا بٹ اٹ از اراؤنڈ تو پھر اس کو وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. There are many separate beings from they are separate beings اور یہاں پہ اس کو اپنی separateness کا بھی پتہ چل جائے کہ I am separate thing from others. They realize that their action can cause things to happen کیونکہ وہ کسی ایک چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں کسی دوسری چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہاں پہ کچھ ریئیکشنری طور پہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں سو دیٹ کین وی کین سے اس سے وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جی تھنگس ہیپن ٹو دیئر ایکشن مطلب ان کے انٹرونشن سے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. لرننگ اکرز تھرو اسیمولیشن جو ہم نے اسٹارٹ میں بات کی کہ جو اسکیماز بن گئے ہیں اب وہ اسکیما کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو کمپارٹلائزیشن کر دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ڈاگ ہے یہ ہیومنز ہیں یہ کچن کی چیزیں ہیں یہ برتن ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے کمپارٹس بنتے ہیں لیکن اب اس میں ڈفرینشیشن نہیں کر سکتا. دیٹس ون آف دا ریزن کہ بعد 2 ایئرز میں وہ ڈفرینشیشن لیول پہ نہیں آتا. سیکنڈ لیول از پری آپریشنل اسٹیج 2 to 7 years. Children begin to think symbolically and learn to use words and picture to represent objects. They also tend to be very egocentric. Egocentric پہ بھی آگے ہم بات کریں گے بٹ یہاں پہ ہم صرف یہ بات کریں یہاں پہ وہ اب چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پہ وہ اسیمولیشنس کے ساتھ جو ہے وہ اکاموڈیشن پہ آ جاتے ہیں. And they also learn from the picture things and all those. They tend to be egocentric and struggle to see things from the perspective of others. اس پہ ہم ذرا آگے ڈسکس کریں گے کہ I'm the world. They are so much egocentric during this era of 2 to 7 years. جس کی وجہ سے کچھ ایشوز بھی آتے ہیں sleep rivalry وغیرہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. They still tend to think about things as very concrete terms. انہیں بڑے چیزوں میں ہوتا ہے بڑے کلیئر کٹ اس کے ایبسٹریکٹ اس کے پیچھے میننگز میں نہیں جاتا جو نظر آتا ہے اس کے مطابق بلیو کرنا شروع کر دیں. And then comes the third stage, what we call concrete operational stage, which is 7 to 11 years. During this stage, children begin to think logically about concrete events. اب وہ چیزوں سے ایونٹس کی طرف آنا شروع ہو گئے and he is assigning meaning to it. They begin to understand the concept of conservation. کنزرویشن کانسیپٹ پہ بھی ہم آگے بات کریں گے کہ کیسے جو ہے وہ ایک کڈ جو ہے وہ کنزرویشن کا جو فنامنا ہے وہ سمجھنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اور کنزرویشن کا فنامنا ہے کیا مطلب ایک چیز ہے 2 ڈفرینٹ پارٹس میں پڑی ہوئی ہے
برتنوں میں لیکن ہے وہ ایک جیسی, تو کب اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک جتنی ہی ہے. جب سمجھ نہیں آئی تھی تو کیا رسپانس ہوتا ہے, اور جب سمجھ آ جاتی ہے تو کیا رسپانس ہوتا ہے. اور یہاں پہ وہ انڈکٹیو لاجک شروع کرتا رہے, اس کے ذریعے لوگ ڈگ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کو. 7 to 11 ایئر جو ہے وہ یہ بڑے انوویٹو اینڈ کریٹو عمر ہوتی ہے, اس میں ہر چیز کو وہ میکینک کی طرح کھولنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ انڈکٹیو نالج کی نہیں, انڈکٹیو نالج کی بات کرتا ہے. ڈیڈکٹیو میں تو یہ ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا, وہ خود سے ایکسپلوریشن کرنے کی کوشش کرے. اینڈ تھنگس بیکم مور لاجیکل اینڈ آرگنائز بٹ اسٹل ویری کنکریٹ. اب اس کے سامنے یہ ہے کہ ہاں جی یہ چیزیں ہوتی ہیں, آٹا آتا ہے, آٹا گوندا جاتا ہے, اس سے پھر بیکنگ ہوتی ہے اور بریڈ تب ہمیں جا کے ملتی ہے. سو وہ جو پروسیس ہے یا ایونٹس کے درمیان جو سیکوینس ہے وہ سمجھ جاتا ہے, لیکن اسے ابھی بھی یہ سمجھ نہیں ہے کہ آٹا کدھر سے آتا ہے اور کیسے یہ چیز اسٹارٹ ہیپننگ. دین کم دا فارمل operational stage which is 12 plus and onward. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ at this stage the adolescent begins to think abstractly and reason about hypothetical problem. کیونکہ یہیں سے ہماری جو stage ہے انفینسی ختم ہو جاتی ہے اور ایڈولسنس کا ایریا start beginning to teenage جو ہے, and they think more about concept that require theoretical reasoning. اب وہ theoretical reasoning concepts کے پیچھے اس کے logic behind that جاتے ہیں اور deductive reasoning کی طرف جاتے ہیں کہ ایسا ہوا تو ایسی ایسی چیزیں ہوتی رہیں تو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اب start using this deductive logic. آبجیکٹ پرفارمنس یہ ہے کہ ایک آبجیکٹ کانسیپٹ اور آبجیکٹ پرفارمنس مینس نوئنگ دیٹ این آبجیکٹ اسٹل ایگزسٹ ایون اگر وہ ہمیں نظر نہیں آتا. انیشلی بچہ جب فرسٹ اسٹیج میں ہوتا ہے, جو جان پیاجٹ کے ہم اسکرین میں سینسوری موٹر اسٹیج کہتے ہیں, اس میں جب ہوتا ہے تو اس سے سمجھ نہیں آتی انیشلی کہ جی چیزیں اگر اس کے سامنے سے ہٹا دی جائیں تو وہ کہتا ہے کہ چیز چلے ختم ہو گئی. لیکن ہی اسٹارٹ ریئلائزنگ دس آبجیکٹ پرفارمنس فینومینن, اور پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ جی اس چیز اس سے چھپا بھی لے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ چیز گئی کدھر, یا وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہے تو آپ کے ہاتھوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ آپ کو آبزرو کرتے ہیں کہ آپ نے جیب میں ڈال دی, جیب میں ڈالنے کی کوشش وہ دیکھتا ہے, آپ نے کہیں چھپا دی اس کے سامنے اس کے اوپر کچھ ڈال کے, اینڈ ہی اسٹارٹ اور شی اسٹارٹ ٹو ڈگ اٹ آؤٹ کہ جی کہاں پہ ہے, بیکاز ہی نوز. اب اس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ چیزیں ایگزسٹ کرتی اور یہ ایسی جلدی ختم نہیں ہوتی. سو دس فینومینن از کالڈ آبجیکٹ پرفارمنس. سینسوری موٹر اسٹیج میں یہ ہوتا ہے. انیشیلی پتہ نہیں ہوتا بچے کو, اور دین اٹ اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ آبجیکٹ ہے اٹس پرفارمنگ اینڈ اٹ از دیئر. پری آپریشنل اسٹیج میں کنزرویشن کا پرنسپل آتا ہے. انیشیلی اگر بچے کو آپ دو ایک جیسی, فار ایگزامپل یہاں پہ انہوں نے مل کے ایگزامپل لیے ہیں, دو ایک جیسے کنٹینرز میں پارٹس میں برتنوں میں دودھ دیتے ہیں, دونوں ایک جیسا ہے تو وہ کوئی سا بھی اٹھا لے گا. لیکن اگر آپ دو مختلف برتن یوز کریں اتنا ہی دودھ ہے, لیکن ایک جو ہے اس کی شیپ ذرا بڑی ہو جاتی ہے, بڑی گلاس اور پتلی والی, سو کٹ ول بی having a tendency to take that one which seems to be having more. اور وہ اس کی شکل پہ نہیں ہے اس کی, کیونکہ کنزرویشن کا جو پرنسپل ہے اس نے ابھی تک وہ نہیں سمجھا, لاجیکل تھنکنگ اس کی نہیں آئے گی, چیز ڈفرینٹ ہے. سو پری لاجیکل ایرا میں, پری آپریشنل ایرا میں جب انیشلی ہوتا ہے تو وہ اس چیز کی طرف جاتا ہے جس میں اس سے لگتا ہے کہ زیادہ ہے, although the fact is کہ دونوں ایکول ہے. لیکن جب اسے کنزرویشن کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ اس چیز سے ڈیسیو نہیں ہو پاتا. انیشلی he has been deceived by that کنٹینر کی وجہ سے. ناؤ کمز جو ہم نے بات کی تھی کہ پری آپریشنل اسٹیج میں ایک اور بھی فینومینن ہوتا ہے, وی کال دیٹ ایگو سینٹرزم. آئی ایم دا ورلڈ. فار ایگزامپل یو آسک سم ون کہ ڈو یو ہیو, فار ایگزامپل آپ نے کسی بچے سے پوچھا کہ جی ڈو یو ہیو اے بردر, تو وہ جواب دے گا یس نومی, میرا جو بھائی ہے وہ نومی ہے. اب آپ اس سے دوسرا سوال یہ پوچھیں گے ڈز نومی ہیو اے بردر, تو اس کا جواب ہوگا جو یوزولی ہے کہ نو, بیکاز ہی سیز کہ میرا تو بھائی ہو سکتا ہے, میں کسی کا بھائی نہیں ہو سکتا.
For me, it's all, the word is all about me, and each and everything is related me. It is, the word is self centric. जो सारी चीज़ें हैं वो मुझसे रिलेटेड है, मैं किसी से रिलेटेड नहीं हूँ. यहीं से एक फिनोमिनन है जो कि बाद में शायद हम कहीं पर डिस्कस करेंगे. स्लीप राइवलरी की बात होती है. जब दो बच्चों के दरमियान वक्फा कम हो तो वो जब नया बच्चा आता है, न्यू बॉर्न, वो जो पुराना है वो समझता है कि इसने तो मेरी जगह छीन ली, जगह तो मेरी थी सोने की, जहाँ पे मैं सोता होता था, मुझे वो अटेंशन नहीं मिल रही जो कि पहले मिल रही थी. तो वहां से एक स्लीप राइवलरी नाम की कंसेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है. सो दैट इज हाउ वी कैन से कि दिस ईगोसेंट्रिज्म इज प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जहाँ पे बच्चा जो है वो अपने आप से रिलेटेड चीजों को समझता है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं समझता. And the very interesting one is then pre-operational stage के बाद है theory of mind. Theory of mind refers the ability to understand that others have their own thoughts and perspective. यहाँ पे हम समझना शुरू कर जाते हैं कि लोग, जो बच्चा है वो ये समझना स्टार्ट कर जाता है कि दूसरे बच्चे जो हैं या दूसरे लोग जो हैं वो कैसे चीज़ों को समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन गिवन है, दिस इज सिली, दिस इज एनी. सिली पुट्स हर बॉल इन द रेड कबर्ड. रेड कबर्ड में उसने बॉल डाल दिया, लेकिन जो एनी है, सैली चली गई और एनी ने जो बॉल है वो रेड से ब्लू कबर्ड में डाल दिया. अब सिली जब आएगी तो बॉल कहाँ देखेगी, और हम उसे देख रहे होंगे क्योंकि उसने तो रेड में डाली थी. अब वो रेड पे जाएगा, लेकिन हाँ, जो बच्चा है उसको समझ आएगी कि द बॉल इज नो मोर इन द रेड, इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द ब्लू वन. सो यहाँ पे हम समझना शुरू करते हैं दैट others have their own thoughts and perspective. And यहाँ पे जो अक्सर फिर तो बच्चों में एक डिसीविंग वाला होता है कि आप उसे कोई खिलौना देते हैं, आप कोई से टॉफ़ी देते हैं, दूसरा से पूछता है कि जी मुझे दे दे, मुझे दे दे, तो वो कहीं पे साइड पे करके वो कहता है नहीं वो तो नहीं रही, वेयर इट वाज, है ही नहीं, because he think इस तरीके से I can deceive that kid as well. So putting it in a nutshell, Paget के जो stages of cognitive development है, there are four stages: sensorimotor, pre-operational, concrete operational and formal operational. बर्थ टू 2 ईयर के दौरान सेंसोरीमोटर होता है, experiencing the world through the senses and actions, looking, hearing, touching, mouthing and grasping. और इसके जो माइलस्टोन है वो उसे ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की समझ आती है और स्ट्रेंजर एंजाइटी की आती है. स्ट्रेंजर एंजाइटी पे हम आगे जाके तफसीलन डिस्कशन करेंगे जब पेरेंट अटैचमेंट की बात होगी. 2 to 6 ईयर और 7 ईयर्स के दौरान प्री ऑपरेशनल एरा होता है, रिप्रेजेंटिंग थिंग्स विद वर्ड्स एंड इमेज यूजिंग इंट्यूटिव रादर देन लॉजिकल रीजनिंग. प्रिटेंड प्ले होता है और ईगोसेंट्रिज्म, रोल प्ले जिसे आप कहते हैं कि वो प्ले वो कर रहा होता है. 7 to 11 years जो concrete operational, I think logically about concrete things, grasping concrete analogies and performing arithmetical operation. यहाँ पे वो चीज़ों को कनेक्ट करना सीख रहा होता है, इवेंट्स को. यहाँ पे उसे कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन की भी समझ आ जाती है, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसकी समझ आना शुरू हो जाता है. और 12+ पे वो फॉर्मल ऑपरेशनल जो है, रीजनिंग एब्स्ट्रैक्टली, अब वो लॉजिक, बियॉन्ड लॉजिक जाना चाहता है, जो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है उसकी तरफ जाना चाहते हैं. एंड पोटेंशियल फॉर मैच्योर मॉरल रीजनिंग, जो कि हमने कॉलबर्ग साहब की थ्योरी पढ़ी थी कि उसमें से वो मोरालिटी की बात करेंगे. सो वहाँ पे वो हम डिफाइन करेंगे कि मोरालिटी के बारे में क्या है. But there are some reflections on the Paget theory. One is the significant cognitive milestone. Paget identified ये चार उसने cognitive milestones और वो कर दिए कुछ phenomenon जो है, and that stimulated the global interest in cognitive development. Sequence तो यही है जो Paget साहब ने कही है, लेकिन इस पे यह है कि it's more continuous that Paget theorized, because it's happening in very small bits. So small bits के साथ जो continuity of the process है, it's not that much discrete, या इसको हम इतना बिल्कुल separate नहीं कर सकते एक दूसरे से. और जो आखिरी है कि children may be more competent than Paget theory revealed. बच्चे इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आजकल उस पर डिस्कशन और रिसर्च हो रही है.
And then we are discussing one of the disorder, what we call autism spectrum disorder. It's a range of neurodevelopmental disorder. जब neural development हो रही होती है तो उसमें कुछ disorder आ जाते हैं जिसकी वजह से impaired social functioning होती है, theory of mind proper नहीं बन पा रही होती, कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंसेस आते हैं, और इसकी वजह से फिर जो बच्चा है वो फेसेस सही तरीके से रीड नहीं कर सकता, सोशल सिग्नल्स नहीं कैप्चर कर सकता एज सेंसरी इनपुट्स, और अंडरलाइन काजिंग इट विद पुअर कम्युनिकेशन अमंग ब्रेन रीजन, जो उसके ब्रेन रीजन है, क्योंकि सेंसरी इनपुट प्रॉपर वो जो ब्रेन है वो नहीं कम्युनिकेट कर रहा होता, और यहीं से मेंटल रिटार्डनेस की बात आ जाती है. बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग जेनेटिक इन्फ्लुएंस एंड एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू ASD. एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट एम्ब्रियो स्टेज पे भी हो सकती है, फ्यूटस स्टेज पे भी हो सकती है, या प्रीवियसली जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजिकल पेरेंट्स की उसकी वजह से है. सो व्हाट टू डू विद दैट, इट हैज नो मेडिसिनल केयर, rather these shall be cured by the therapies, that is behavioral and communication therapies, educational therapies and family therapies. So इसके जरिए जो autism के जो victim babies हैं, kids हैं, उनको डील किया जा सकता है. Because if that happens to be, so वो mentally retarded रह जाता है, वो उसके facial expression सही नहीं हो पाते, क्योंकि he didn't learn how to express emotions, तो वो चीज़ें रह जाती है, जिसकी वजह से वो slow learner भी बन जाता है, और उसकी वजह से मज़ीद जो learning disorder है या memory disorder है, जिसमें से कुछ हमें पता, कुछ लोग शायद, कुछ आप लोगों ने शायद सुना भी हो, डिमेंशिया, और मुख्तलिफ है, तकरीबन 600 प्लस मेमोरी डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें से एक पे मूवी भी बनी थी, तारे ज़मीन पर. So that was one of the memory and learning disorder जिसके बेस पे, and autism may contribute, बल्कि mostly contributing to those learning disorders. So that was all about today's lecture. We have discussed the physical, cognitive, and socio-emotional development of the infant and the early childhood. In the next lecture, we will be discussing the social development of the kids and infants. Till then, Allah Hafiz.